الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أنتم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ زخرف کی آیت نمبر 26، 27، 28 اور 29 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرمائیں اللہ کریم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اخلا جمع ہے خلیل کی، اور خلیل کہتے ہیں جگری دوست کو. اللہ ارشاد فرماتا ہے جگری دوست یومئذ قیامت والے دن بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے.
دنیا میں جو ایک دوسرے کے جگری دوست ہیں، قیامت والے دن ایک دوسرے کے، یہ سب سے بڑا صدمہ ہے، یہ سب سے بڑا صدمہ ہے۔ ایک ہوتا ہے بندے کا نیوٹرل ہو جانا کہ دوستی اپنی جگہ پر میں تیرے اس معاملے میں نہ تیرے ساتھ ہوں نہ تجھ سے جدا ہوں، اس کو تو خود ٹیکل کر، میں اپنے حساب سے اپنی زندگی جیوں گا۔ دکھ اس میں بھی ہوتا ہے مگر اتنا نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے کہ نیوٹرل ہونے کی بجائے بندہ سائیڈ مخالف پہ جا کے کھڑا ہو جائے۔ جی ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، میرا موضوع نہیں ہے وہ، میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اور ایک سیاسی لیڈر کے ساتھ اپنی محبتوں، عقیدتوں، چاہتوں کا اظہار کر رہے تھے اور اس کے لیے لڑنے مرنے کو کیا تھے؟ تیار تھے۔ ایک مشکل وقت آیا تو اب وہ لڑنے مرنے والے نیوٹرل ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں، نہ ہم آپ کے ساتھ ہیں نہ ہم کسی اور کے ساتھ ہیں، ہم اپنے حساب سے اپنی زندگی جئیں گے۔ یہ بات بھی دکھ دینے والی ہے، یہ بات بھی دکھ دینے والی ہے کہ یار کل تک ہم کٹھے کھا رہے تھے، کٹھے بیٹھے تھے، میرے بارے میں تم یہ کہہ رہے تھے، میں تمہارے بارے میں، ہم ایک دوسرے کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ آج کیا ہوا ہے؟ چلو چھوڑ دو، تم یہ کام ہی چھوڑ دو، نہ کرو، لیکن اگر کرنا ہے تو پھر اس طرح سے کریے کہ کسی دشمن کے سامنے تو نہ ہاتھ چلے جائیے، وہاں تو ہاتھ نہ ملائیے۔ یہ جو دشمن کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے یہ زیادہ تکلیف دینے والا عمل ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے دشمن کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے، وہ جو جگری یار ہوں گے وہ خود دشمن بن جائیں گے۔ وہ جو جگری یار ہوں گے دنیا میں وہ خود ایک دوسرے کے، یعنی یہ نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا کر رہا ہوں وہ میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، نہیں، دونوں، میں بھی دشمن بن جاؤں گا وہ بھی میرا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو محبت کی تھی، ہم نے جو پیار کیا تھا، ہم نے جو دوستی کی تھی، ہماری دوستی محبت پیار صرف دنیا کے لیے تھا۔ ہماری دوستی پیار محبت صرف دنیا کی حد تک تھا، لہذا دنیا ختم تو وہ ختم نہیں ہوئی۔ یہی تو سمجھانا ہے، ختم ہو جائے تو دکھ نہیں ہے۔ دو دوست ہوتے ہیں، ایک مر جائے، ایک کیا دوسرا اس کے ساتھ مر جاتا ہے، چل ٹھیک ہے اس کا وقت آ گیا، وہ مر گیا، چلا گیا، دفن ہو گیا، میں تو جیوں اپنے حصے کی زندگی۔ حضرت ایسا ہوتا ہے نا؟ تو اب کیا ہوا ہے؟ دنیا ختم ہو گئی تو وہ جو دوستی تھی اور جگری دوستی تھی وہ کس میں بدل گئی؟ دشمنی میں بدل گئی، اور دونوں سائیڈوں سے بدل گئی ہے۔ دونوں بندے ایک دوسرے کے مخالف آ گئے ہیں، ایک سے حساب لینے لگتے ہیں اللہ پاک، تو وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے اس نے کہا تھا، یہ غلطی کر لیتے ہیں، یہ گناہ کر لیتے ہیں، آج فلم دیکھ کے آتے ہیں، آج شراب پی لیتے ہیں، آج فلانی جگہ پہ جا کے جناب زنا کر کے آتے ہیں، میں نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ مجھے لے کے گیا تھا۔ اور دوسرے سے جب پوچھا جائے گا یا اللہ میں تو کچھ نہیں کر رہا تھا، مجھے تو یہ لے کے گیا تھا، میرے پاس تو پیسے بھی کوئی نہیں تھے، اس نے کہا تھا پیسے میں دوں گا، میرے پاس تو جناب مجھے تو خواہش ہی کوئی نہیں تھی، مجھے یہ لے کے گیا تھا۔ تو دونوں ایک دوسرے کے کیا آ گئے؟ سمت مخالف میں کھڑے ہو گئے اور دشمن بن گئے۔ الا المتقون، اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے کہ سارے دشمنیوں میں بدل جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی دوستی اللہ کے لیے ہوگی،
جن کی دوستی دین کی وجہ سے ہوگی، جن کی دوستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے ہوگی، جن کی دوستی قرآن کی وجہ سے ہوگی، جن کی دوستی فرمان مصطفیٰ کی وجہ سے ہوگی، جن کی دوستی اعلی کلمۃ اللہ کے لیے ہوگی، جن کی دوستی اسلام کی سرحد کو محفوظ کرنے والی ہوگی، جتنی بھی تقوی اور پرہیزگاری کی دوستیاں اللہ فرماتا ہے وہ اس دن بھی دوستی میں ہی ہوں گے، وہ قیامت والے دن بھی دوستی میں ہوں گے۔ لیکن دنیا والی دوستی جن کے ساتھ ہوگی وہ کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے۔ اور دین والی دوستی جس کے ساتھ ہوگی وہ قیامت والے دن بھی کیا بن جائیں گے؟ دوست ہی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کی ایک مثال میں آپ حضرات کے سامنے پہلے رکھ دیتا ہوں۔ ایک بندہ تھا، اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، موعظۃ الحسنہ کتاب کے اندر موجود ہے۔ ایک بندہ آئے گا قیامت والے دن، اللہ اس کے اعمال تولے گا۔ جب تولیں گے اعمال تو نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہ بڑھ جائیں گے۔ گناہ بڑھنے کے سبب اللہ کریم اس کے خلاف فیصلہ دے دیں گے کہ آپ جہنم میں لے جاؤ، فرشتوں کو کہیں گے۔ وہ جب جہنم میں جا رہا ہوگا اللہ سے کہے گا یا اللہ تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، میں اپنی ماں سے نیکیاں لے لیتا ہوں، میں اپنی ماں سے نیکیاں لے لیتا ہوں۔ میری ماں کے پاس دنیا میں جب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا وہ ادھار لے کے مجھے کھلاتی تھی، جب کچھ نہیں ہوتا تھا وہ لوگوں کے گھر جھاڑو پونچھا کر کے بھی میرا پیٹ خالی نہیں رکھتی تھی۔ وہ میرے اوپر اتنی مہربان تھی یا اللہ پاک کہ اگر اس کو اپنا جسم اور عزت بھی بیچنی پڑی تو اس نے میری بھوک کے خاطر وہ بھی کیا کر دیا؟ قربان کر دیا۔ میری ماں سے بڑا رحیم میرے لیے دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ مجھے مہلت دے، میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی ماں سے یہ نیکیاں لے آتا ہوں جو تھوڑتی ہیں، کم ہوتی ہیں۔ اللہ کریم فرمائے گا اسے اجازت دے دو، مہلت دے دو۔ جب ماں کے پاس جائے گا تو قرآن پاک نے پہلے بتا دیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ماں کہے گی پتر ٹھیک ہے میں تیری ماں تھی، تیری خاطر میں نے دنیا میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بڑی تیرے ساتھ محبت کی، مگر آج مجھے خود ضرورت ہے، آج مجھے نیکیوں کی خود ضرورت ہے۔ میں تو خود اپنے لیے پریشان ہوں کہ کہیں میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ اب جب ماں نہیں دے گی اسے تو باپ کے پاس جائے گا، باپ بھی یہی کہے گا، پھر بھائی بھی یہی کہے گا، پھر دوستوں کے پاس جائے گا، دنیا میں جو اس کے دوست تھے دنیا کی وجہ سے وہ بھی کہیں گے جناب معذرت چاہنے ہیں، اس موقع تے اسی تواڈے کوئی کام نہیں آ سکتے، اج تسی جڑا نا اسی آپ بڑے پریشان ہاں، ساڈے اپنے بڑے مسائل نے اج۔ تو مایوس ہو کے لوٹ آئے گا، فرشتوں کے پاس آ جائے گا اور انہیں کہے گا یار مجھے لے جاؤ، مجھے وہ جو مہلت مانگی تھی جس کام کے لیے وہ کام نہیں ہوا، وہ سارا راؤنڈ لگا آیا، سارے دوست یار رشتہ دار دوست جتنے بھی تھے اس کے دنیا والے وہ سارے کھنگال لایا، مگر نیکی کہیں سے نہ ملی۔ تو آ کے فرشتوں کو کہتا ہے مجھے لے جاؤ۔ فرشتے اس کا ہاتھ پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا ہی رہے ہوں گے کہ آواز آئے گی ٹھہر جاؤ، کیا کرو؟ ٹھہر جاؤ، ابھی نہیں لے کے جانا۔ فرشتے ٹھہر گئے، کیا مسئلہ ہے، کیوں لے کے جا رہے ہو؟ جس کی ایک نیکی کام ہو گئی ہے، ایک برائی زیادہ ہو گئی ہے اور نیکی کم ہو گئی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ جو آواز دینے والا ہوگا اس کے پاس بھی صرف ایک ہی ہے، اس کے پاس صرف ایک ہی نیکی ہے، اور اس کو کتنی چاہیے؟ ایک ہی چاہیے۔ وہ بندہ کہے گا یار میرا اس کے ساتھ اور تو کوئی تعلق نہیں ہے، ایک مرتبہ میں راستے سے گزر رہا تھا، اس نے مجھے سلام کیا تھا، اس نے مجھے
سلام کیا تھا تو یہ اس کی نیکی ہے میرے ساتھ، میں نے اس کا جواب دیا تھا، لہٰذا یہ سلام اور جواب والی نیکی اس کو دے دو۔ جب وہ اس کو نیکی دے گا، اللہ کریم اس سے پوچھے گا کہ تو نے اپنی نیکی اس کو کیوں دی؟ وہ کہے گا میرے مالک تیرے قرآن میں ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، اس نے میرے ساتھ کیا تھا تو میں نے اس کے ساتھ کر دیا تھا، اور آج تو میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں اسے ایک چاہیے اور میرے پاس ہے ہی ایک، تو میں یہ چاہتا ہوں ہم دونوں کیوں جہنم میں جائیں، ایک تو بچ جائے، چلو ہم دونوں جہنم میں کیوں جائیں، کم از کم ایک تو بچ جائے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں نے تو جلنا ہی ہے، اسے تو بچا دیتے ہیں کیونکہ اسے ایک ہی چاہیے۔ اللہ کریم کو یہ ادا پسند آئے گی، اللہ فرمائے گا دونوں چلے جاؤ، دونوں۔ یہ ہے دین کی برکت، یہ ہے اسلام کی برکت، وگرنہ دنیا داروں کے ساتھ، اب ظاہری بات ہے میدان محشر میں اس کے دنیا دار ماں بھی تھی نا وہاں پہ، دنیا میں ماں سے بڑا محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آپ ہر بندہ ماں والا ہے، ان کو پتہ ہے کہ باپ کبھی بچے کو جھڑک بھی دیتا ہے، ڈانٹ بھی دیتا ہے، مار بھی، بچہ غلط ہوتا ہے یہ ماں بھی جانتی ہے، مگر ماں نہیں کہتی یہ غلط ہے۔ کبھی کہا ہے کبھی ماں نے کہ میرا بیٹا غلط ہے؟ اللہ اکبر، ماں ایک ایسی چیز ہے کہ قیامت والے دن ماں بھی ہاتھ کھڑے کر دے گی۔ اس دن صرف دین اسلام پہ چلا ہوا کوئی عمل ہمارے کام آئے گا، اس دن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہوا کوئی عمل کام آئے گا۔ تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الحب للہ والبغض للہ، من آتا للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جیڑا بندہ جہدے نال محبت کرے صرف اللہ واسطے کرے، کسی سے کسی کو محبت ہے تو کس کے لیے ہونی چاہیے؟ کیا مطلب ہے؟ میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں، یہ یار اللہ کا فرما بردار ہے، میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا، مجھے اس لیے اس سے پیار ہے کہ یہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، مجھے فلاں بندے سے اس لیے پیار ہے کہ یہ اپنی کئی ہوئی بات سے مکرتا نہیں ہے، مجھے اس بندے سے اس لیے پیار ہے کہ اس نے کبھی میرے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کی، مجھے اس بندے سے اس لیے پیار ہے کہ یہ مخلوق خدا سے پیار کرتا ہے، مجھے اس بندے سے اس لیے پیار ہے کہ یہ بندہ نمازیں پوری پڑھتا ہے، مجھے اس بندے سے اس لیے پیار ہے کہ اس بندے نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا، مجھے اس بندے سے اس لیے پیار ہے کہ یہ تہجد گزار ہے، مجھے اس بندے سے اس لیے پیار ہے کہ پوری مارکیٹ میں اس جیسا اور کوئی نہیں ہے وفادار، مجھے اس بندے سے اس لیے پیار ہے کہ یہ اپنا کام بھی کرتا ہے اور ساتھ میں دین کی نشر و اشاعت میں بھی حصہ لیتا ہے۔ جی، تو جب بھی محبت کریں تو دینی تقاضے کے پیش نظر کسی سے محبت کریں، کام ہونا ہے، دنیا کا بھی کام دنیا کا بھی ہونا ہے، لیکن انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے نا جی۔ بھئی ایک بندہ کسی کو پیسے دے رہا ہے، کسی نے مثال کے طور پر، وہ خود بھی دکاندار ہے، میں اس کی مثال اس لیے دیتا ہوں، اور اس کا کروڑوں کا کاروبار ہے، شاید اس کی روزانہ کی لاکھوں میں سیل ہوتی ہو، چلتے چلتے اس نے دوسرے دکاندار سے جس کی سیل اس سے کم ہے، دکان بھی اس سے چھوٹی ہے، کاروبار بھی اس نے 1000 روپیہ مانگ لیا۔ اب دینے والا اس نیت سے دے، یار میں اس کو 1000 دے دیتا ہوں، کل مجھے 10 بھی ضرورت پڑے گا تو یہ دے دے گا، پیسے تو دے دیے لیکن نیت خراب تھی، نیت خراب تھی۔ نیت کیا تھی کہ میں اس کو 1000 دے رہا ہوں
تو کل کو 10 یا 15 یا 20 یا جب بھی مجھے مشکل آئے گی تو اسے یاد تو ہوگا یار اس بندے نے مجھے دیے تھے تو میں بھی اس کو دے دوں. ایک یہ نیت ہے. ایک یہ نیت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا جو مشکل میں کسی کے کام آئے گا اللہ قیامت والے دن اس کی مشکل حل کر دے گا. پیسے تو دینے ہی تھے, ویسے بھی دینے تھے, چاہے گندی نیت سے دیتا چاہے اچھی سے دیتا. بس گندی سے دینے کا مسئلہ یہ ہے کہ پیسے دیے اور پیسے واپس لے لیے, پتہ نہیں فائدہ اس کو ملے یا نہ ملے. اور اگر یہ نیت کر کے دیتا کہ نہیں نبی کریم نے فرمایا تھا جو بندہ دنیا میں کسی کی مشکل کے وقت کام آئے گا اللہ قیامت کی مشکلوں میں سے ایک مشکل اس کے لیے حل کر دے گا. پیسے بھی اس کے واپس آ جانے تھے, اسے 10,000 بھی جب مانگتا وہ بھی مل جانا تھا, اور قیامت والے دن ایک مشکل بھی اس نے اپنی حل کروا لینی تھی. مگر شومی یہ قسمت اس کی کہ یہ صرف 10,000 کی نیت کر کے بیٹھ گیا. یہ صرف کیا کر کے بیٹھ گیا؟ 10,000 کی نیت کر کے بیٹھ گیا, یا یہ نیت کر کے بیٹھ گیا کہ مجھے بھی اس سے فائدہ ہوگا. تو اس سے فائدہ تو اس نے لے لیا, پتہ نہیں لیا بھی یا نہیں لیا, لیکن اللہ نے جو اسے فائدہ دینا تھا اس سے کیا رہ گیا؟ محروم رہ گیا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ اکبر. ہر معاملے میں جب بھی کوئی کام کریں تو اللہ کے رسول نے فرمایا الحب للہ, کسی سے بھی محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو. کس کے لیے کرو؟ اللہ کی رضا کے لیے کرو. اور کسی سے نفرت کرو والبغض للہ, نفرت بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. نفرت بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے. اس لیے نفرت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ موچی ہے میں بانٹوں, جی اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ جناب میں سید ہوں اور یہ کوئی اور ہے. اس لیے نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں بلوچ ہوں اور یہ بھکاری ہے. اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ میرے جسم پر وردی ہے اور یہ سویلین ہے. اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ جناب میں بڑی گاڑی پہ بیٹھا ہوں اور یہ پیدل چل رہا ہے. اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ میں کاروبار والا ہوں یہ میرا ملازم ہے. یہ چیزیں میٹر بھائی آپ اس لیے کریں گے تب بھی وہ ملازم ہی ہے. آپ کسی سے اس لیے نفرت کریں گے کہ یہ پیدل چل رہا ہے تو اس نے پیدل ہی چلنا ہے. آپ کو اللہ نے گاڑی دی ہے تو شکر ادا کریں نا مالک کا. اس لیے نفرت نہیں ہونی چاہیے. نفرت کس لیے ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ میں اس لیے اس سے نفرت کرتا ہوں کہ یہ شراب پیتا ہے. میں اس لیے اس سے نفرت کرتا ہوں کہ یہ شراب پیتا ہے. میں اس لیے فلاں سے نفرت کرتا ہوں کہ وہ جوا کھیلتا ہے. مجھے فلاں سے اس لیے نفرت ہے کہ اس نے جناب چوری کرتا ہے. وہ فلاں سے میں اس لیے نفرت کرتا ہوں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور اللہ نے جھوٹ کو منع قرار دیا ہے. اور میں فلاں کو اس لیے پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے. تو جب آپ اس معیار پہ لے کے آئیں گے اپنی محبت کو اور اپنی نفرت کو, یعنی محبت بھی کس کے لیے ہوگی؟ صرف اللہ کے لیے ہوگی. اور نفرت بھی کس کے لیے ہوگی؟ صرف اللہ کے لیے ہوگی. ایک بندہ آیا میلا کچیلے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے, اس نے مانگے جناب پیسے دے دو, اور اسے سمیل آ گئی. اس سے دل چاہ رہا تھا کہ دے دوں, بس سمیل سے کہا نہیں نہیں دینے تم پاجت ہوں. بجھو بظاہر وہ نشائی لگ رہا تھا, اس کی سمیل سے اس نے اس کو دور کر دیا, یہ ثواب سے محروم رہ گیا. کس سے محروم رہ گیا؟ ہاں یہ نیت کر کے اسے دور کرتا کہ نہیں تو نے میرے پیسے سے نشہ کرنا ہے میں تجھے نہیں دوں گا, اللہ کی نافرمانی کے لیے میرا پیسہ استعمال نہیں ہوگا. تو اب تو اسے دھکا بھی مارتا تو تجھے ثواب بھی ملنا تھا. اب تو اسے دھکا بھی مارتا تو تجھے ثواب بھی ملنا تھا. کیوں؟
اس لیے کہ تیری نیت یہ تھی کہ یہ رب کی نافرمانی کرنا ہے والا ہے اس پیسے کے ساتھ، لہٰذا میرا پیسہ اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ ہاں تو نے کوئی رب کی فرما برداری کرنی ہے تو اس کے لیے میں حاضر ہوں، اس کے لیے میں ثواب مل جانا تھا اس کو۔ بہت سارے کام ہیں احباب ذی وقار جو ہم روزانہ کرتے ہیں، جو ہم روزانہ کرتے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں ہوتے۔ کھانا کون کون کھاتا ہے؟ سب کھاتے ہیں دن میں 3 دفعہ تے مسٹ ہی ہے نا جی۔ ایک بندہ ہے آیا، اس نے بغیر ہاتھ منہ دھوئے شروع کر دیتا، کھانا کھا رہا تھا کوئی، اس نے بلایا آجو جی کھانا کھا لو، اتھے ہی شروع ہو گیا، نہ بسم اللہ نہ اعوذ باللہ نہ کچھ۔ انہیں آکھیا چل ہائی صاحب دی 2 برکیاں آ رہی ہیں نے کھا ہی لے۔ ہاں جی، فلانے بندے دے 2 لقمے کھان نو مل رہے نے، لپیٹ لو، کھا لیا کھانا، ثواب کوئی نہیں ملا۔ ثواب اگر یہ نیت کر کے کھاتا کہ ایک مسلمان نے مسلمان کو دعوت دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان کسی کو دعوت دے تو اس کی دعوت ٹھکراتے نہیں ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ نیت کر کے کھاتا، آنے تھے حاج صاحب والے 2 لقمے جو پہلے لپیٹنے کی نیت تھی، انہوں نے پھر بھی آ جانا تھا، لیکن ساتھ میں ثواب نے بھی آ جانا تھا جی۔ اگر کھانے سے پہلے یہ ہاتھ دھو لیتا کہ میرے رسول کی سنت ہے تو ایک اور نیکی نے آ جانا تھا۔ کھانے سے پہلے یہ بیٹھ جاتا کہ میرے نبی کی سنت ہے تو ایک اور نیکی نے آ جانا تھا۔ کھانے سے پہلے اگر یہ بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا تو بسم اللہ چونکہ قرآن کے الفاظ ہیں اور نبی نے فرمایا ہر لفظ پر 10 نیکیاں ہیں جی، بسم اللہ کے 10 جتنے بھی لفظ ہیں ہر لفظ پہ 10 نیکیاں اسے ملنی تھیں، اور نبی کے حکم ماننے کی ایک اور ایکسٹرا نیکی بھی اسے ملنی تھی، اور پھر یہ اس نیت سے کھاتا کہ یہ کھانا کھا کے میں عبادت کرنے کے لائق ہو جاؤں گا۔ کرتا یا نہ کرتا وہ الگ مسئلہ ہے، تو کیا ہو جاتا؟ نور و نلا۔ 2 برکیاں جو اس نے حرام کر کے کھائی ہیں حلال کر کے کھاتا تو اتنی نیکیاں کر جاتا، یہ اللہ کے لیے کھاتا تو اتنی نیکیاں ساتھ لے جاتا، لیکن اس نے اللہ کے لیے نہیں کھائیں، اس نے اللہ کے لیے نہیں کھائیں۔ ہم میں سے ہر بندہ ایسا کرتا ہے، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم روزانہ جو کام کرتے ہیں تو ان کاموں کو بھی ہم نیکی کر کے کر سکتے ہیں۔ کھانا پینا تو مسٹ ہے نا جی، ہر بندے نے کھانا ہے، چاہے کوئی بیمار بھی ہو اس نے دوائی تو کھانی ہے نا، کھانی ہے کہ نہیں کھانی؟ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ٹیکہ لگانا ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جناب جنہوں نے کوئی آپریشن کروا کے اپنے اندر ڈلوانا ہے، بعض نے واش کروانے گردے، وہ ساری زندگی گردے واش کراندے رہندے نے، لوکی پانی پین لگیاں بہن گے نہیں۔ روزانہ کے ہفتے میں 3 ڈائلسس ہو رہے ہیں جناب ان کے، مگر پانی جتھے لبیا انہوں نے کھڑے ہو کے پیتا، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بیٹھ کے پیو۔ کیا کرو؟ کیوں پیو؟ ڈاکٹروں نے ریسرچ کی تھی انگریزاں نے، بھئی کیوں کہہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہ کے پیو؟ وہ کہندا جڑا بندہ بہ کے پیندا وہ دے گردے کدی خراب نہیں ہوندے، جو بندہ بیٹھ کے پیتا ہے اس کے گردے کبھی خراب نہیں ہوتے۔ اسی اللہ دے رسول دی گل کوئی نہیں منی، گردے واش کرا لینے ہیں جی، اسی گردے واش کرا لینے، پر رسول اللہ دی گل نہیں مننی۔ کیوں؟ اسی مناں گے تو سانو لوگ کی آکھن گے یار اے مولوی ہو گیا، اے دنیا دار سی، اے چنگا پلا ہوندا سی، اینوں کی ہویا؟ اے تے ملانگی بن گیا ہے۔ تو دنیا کو خوش کرنے کے لیے ہم ہسپتالوں میں جا کے لاکھوں کی فیسیں ادا کر سکتے ہیں،
مگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا نہیں مان سکتے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر ایسے لاکھوں کام ہم کر جاتے ہیں جانے انجانے میں، جن کا ہمیں دھیان بھی اس طرف نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے نہیں جاتا کہ ہم نے نہ کبھی اس انداز سے کبھی کسی کو سنا، نہ کبھی کیا، نہ ہمیں کسی نے بتایا۔ تو کھانے کے آداب کیا ہیں جی؟ چلے آج سیکھ کے جاؤ، آج کھانے کے آداب۔ سب سے پہلے اگر آپ دھو کے بھی آئے ہیں تو پھر بھی دھوئیں، دھو کے بھی آئے ہیں تو ڈاکٹر ریسرچ کر کے دس دے نے جناب جڑا کھانے تو پہلے ہاتھ دھوے انہوں پیٹ دیاں بیماریاں نہیں لگ دیاں، پیٹ دیاں بیماریاں انہوں نہیں لگ دیاں۔ کیا بات ہے؟ اس نیت سے دھو لیں کہ یار میں بیماریوں سے بچ جاؤں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ سب سے پہلے کیا کرنے ہیں؟ ہاتھ دھونے ہیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد بیٹھ جانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بیٹھ جانا ہے، اور کوشش کریں زمین پہ بیٹھیں، کوشش کریں۔ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے جو زمین پہ بیٹھتا ہے گرتا نہیں ہے، جو زمین پہ بیٹھتا ہے وہ کبھی گرتا نہیں ہے۔ یہ داتا صاحب کی مسجد میں بھی لکھا ہوا ہے یہ جملہ کہ جو زمین پہ بیٹھتا ہے وہ کبھی گرتا نہیں ہے۔ اگر گر بھی جائے تو چوٹ نہیں لگتی، اگر گر بھی جائے تو چوٹ نہیں لگتی۔ اور آپ نے اس لیے نہیں بیٹھنا کہ داتا صاحب نے لکھا ہے، آپ نے اس لیے بیٹھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھتے تھے۔ بیٹھنے کا بھی ثواب، بیٹھنے کا بھی۔ آپ دکان میں کھانا کھا رہے ہیں، کاؤنٹر پہ دو بندے ادھر کھڑے ہیں، دو بندے ادھر کھڑے ہیں، بیچ میں کھانا رکھا ہے اور شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر دکانوں پہ ایسا ہوتا ہے نا جی ایسا۔ یہ بھی کھانے کا طریقہ ہے لیکن ثواب کوئی نہیں ہے، ثواب کوئی نہیں ہے۔ ثواب کیا ہے؟ اسی دکان کے اندر بیٹھنے کی جگہ بھی موجود ہے۔ آپ چھوٹی سی چٹائی بچھا کے فرش پہ بیٹھ کے کیوں نہیں کھا رہے بھائی؟ کسٹمر آ ہی جائے گا تو اسے کہہ دیں گے بھائی ہم کھانا کھا رہے ہیں تھوڑا انتظار کر لو۔ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ رزق وہ تو نہیں لے کے آیا۔ وہ انتظار کرتا ہے تو ٹھیک، نہیں کرتا تو رزق اس کے ذمہ تو نہیں ہے۔ رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ میرا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ ایک جائے گا، ہو سکتا ہے اللہ 101 پیچھے تیار کر کے بیٹھا ہو، میں اس کے ایک کی لالچ میں اللہ کی نافرمانی سے تو بچ جاؤں گا نا۔ کوئی بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو خاص کر یہ جو دکانوں پہ کھانا کھاتے ہیں، میں نے کئی کو نوٹ کیا ہے جناب، بیچ میں کاؤنٹر کے اوپر ہی کھانا، دو بندے ادھر کھڑے، دو بندے۔ میں خود کئی دفعہ گیا ہوں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں لوگ کے اندر آ جاؤ قاری صاحب، یعنی تسی بھی اتھے ہی آئے ہو، تسی بھی اتھے ہی آ جاؤ۔ پھر انہوں نے یہی کہی تھا جی اللہ بھلا کرے تھوڑا تسی لگے رہو، بس جڑے کام لگے ہو۔ بھائی ڈھنگ کے بیٹھے ہوتے تو شاید قاری صاحب بھی تمہاری دعوت قبول کر لیتے، لیکن تسی خود الٹے طریقے نال کھا رہے ہو۔ قاری صاحب نے کھا لیتے 2 برکیاں تو پھر قاری صاحب بھی مزہ تے نہ آیا۔ ہاں تسی خود اچھے انداز نال کھا رہے ہو، پھر تہاڈی دعوت ٹھکرائی جائے تو ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تم خود غیر شرعی طریقے سے کھا رہے ہو تو کیسے تمہارے ساتھ بندہ شامل ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی؟ ہاتھ دھونے ہیں۔ نمبر 2، بیٹھ جائیں۔ جتنی دیر آپ کھانا کھا رہے ہیں اتنی دیر کسی کسٹمر کو ڈیل نہ کریں تو کوئی نہیں ہوتا۔ ویسے ہمارے پاکستان میں آج کل جس طرح کے حالات رہ گئے ہیں، مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ کسٹمر کوئی مارکیٹ میں آ ہی رہا ہو۔ مارکیٹ والے یہ جانتے ہیں اچھی طرح سے آج کل جو بازاروں کے حال ہوئے پڑے ہیں، اور حکومت نے جس نہج پہ عوام کو لا کے کھڑا کر دیا ہے، یہاں روٹی پوری کرنا مشکل ہو گیا ہے، کپڑا جوتی کون پہنے گا؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے جی؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو ویسے ہی کھلے دینا ہے۔ آپ شاید اللہ کی نافرمانی نہ کر کے اللہ آپ کے پاس اتنا رزق بھیج دے کہ آپ سارا دن سوچتے رہیں یار۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جناب قبلہ، آپ مارکیٹ میں جو رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، ساری دکان سارا دن دکان میں ایک گاہک نہیں آتا،
बंद करने से चंद मिनट पहले एक ऐसा गाहक आता है कि सारे दिन की कसर निकाल जाता है। ऐसा होता है ना? तो मेरे रब ने मेरे लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त करना है, किसी कस्टमर ने नहीं करना। आप खाना खाएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब के मुताबिक खाएं। सबसे पहले हाथ धोएं, उसके बाद बैठ जाएं और बैठने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। और खाना खाने से पहले की है दुआ कौन सी है? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। उस अल्लाह के नाम से शुरू, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु, उस अल्लाह के नाम से शुरू कि कोई चीज़ नुकसान नहीं दे सकती जिसके नाम की बरकत से, चाहे वो ज़मीन में हो या आसमान में हो। मुझे कोई चीज़ नुकसान नहीं दे सकती, चाहे वो ज़मीन में हो या आसमान में हो। तो खाना ज़मीन और आसमान के दरमियान पड़ा हुआ है। ये खाना कहाँ पड़ा हुआ है? ज़मीन और आसमान के दरमियान पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग इसलिए मर गए कि डॉक्टर कहते हैं जनाब ये फ़लाँ चीज़ खा के मर गया, ये फ़लाँ चीज़ एनु हैज़ा हो गया जनाब। ऐसा होता है ना जी, एनु जनाब फ़लाँ हो गया, एनु फ़लाँ हो गया, इन्हें फ़लाँ चीज़ ज़्यादा मिकदार खा ली ता मर गया। मैं कि जे तू अल्लाह दा नाम लैके कह के खांदा ते अल्लाह दे नाम दी बरकत नाल ज़मीन ते आसमान दे दरमियान जो कुछ है मैनू नुकसान है नहीं दे सकती। और इहदे उत्ते तेरा यकीन होंदा भावें तू जहर भी खा जांदा ते इन्हें कोई नहीं सी नुकसान देना। पर असी ते बिस्मिल्लाह कदी पढ़ी नहीं है। बड़ी बड़ी महफिलों में, बड़े बड़े घरों में आजकल बिस्मिल्लाह का रिवाज नहीं रहा। बड़े बड़े लोग ऐसे आके जनाब शुरू हो जाते हैं, ना हाथ धोने, ना बिस्मिल्लाह पढ़नी, ना कोई दुआ पढ़नी। ज़रूरी नहीं है दुआ के लिए हाथ उठाए जाएं। ये मैं आपको एक मसला समझा देता हूँ। यहाँ पर हाथ उठाना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाथ उठाना मेरे नबी की फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब भी। बहुत सारी दुआएं ऐसी भी हैं जिनमें रसूलुल्लाह ने हाथ नहीं उठाया। बहुत सारी दुआएं ऐसी भी हैं जिनमें अल्लाह के रसूल ने हाथ है। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। वाशरूम जाते हुए दुआ है जी, मगर नबी पाक ने हाथ नहीं उठाया। बाहर आने की भी दुआ है, अल्लाह के रसूल ने हाथ कोई नहीं उठाया। जूता पाने की दुआ है, अल्लाह के रसूल ने हाथ कोई नहीं चक्या। लाण की भी दुआ है, पर रसूलुल्लाह ने हाथ कोई नहीं उठाए। घर से बाहर जाने की दुआ है, मगर अल्लाह के नबी ने हाथ, अंदर आने की भी दुआ है, हाथ नहीं उठाए। तो बहुत सारी दुआएं ऐसी हैं जिनमें आपने हाथ उठाए भी हैं, और बहुत सारी दुआएं ऐसी हैं जिनमें आपने हाथ नहीं भी उठाए। हाथ उठा लें तब भी रसूल की सुन्नत है, हाथ ना उठाएं तब भी रसूल की सुन्नत है जी। आप बस दुआ पढ़ लें इस यकीन के साथ कि इस खाने में अगर जहर भी है तो अल्लाह के नाम की बरकत से मुझे नुकसान नहीं होने वाला। बैठ गए, बिस्मिल्लाह पढ़ ली, दुआ पढ़ ली। अब क्या करना है जी? छोटा लुकमा उठाएं और अपने आगे से खाएं। छोटा लुकमा उठाएं और अपने आगे से उठाएं। और एक बात और ज़हन में रखें, बोटी नहीं है आपके आगे, ना खाएं। आपको बोटी खा के वो फ़ायदा नहीं होना जो ना खा के होएगा। बाद औक़ात ऐसा होता है ना, वो परों बोटी खिंच तरू के अपने हल करके ले आते हैं जनाब, नहीं उत्थे क्यों पई है, उन्हें क्यों खानी है, मैं क्यों नहीं खा रहा जी। तो भाई नहीं है आपके आगे, मत खाएं, लेकिन इस बात पे कारबंद रहें, मेरे नबी ने कहा था अपने आगे से खाएं। मेरे आगे नहीं है तो मैं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हूँ। शायद मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं इसे ना ही खाऊं। हो सकता है खा के मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाए, हो सकता है खा के मुझे मोशन लग जाए, हो सकता है खा के मुझे दवाई लेनी पड़े डॉक्टर से 2000 की। तो अच्छा हुआ कि मैंने नहीं खाई। या अल्लाह मैं तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ, ये कह के खा के देखें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफे की मस्जिद में जब खुश्क टुकड़े खा रहे थे ना, तो एक बंदा आया था, उसने कहा जी अली से मिलना है। बहुत दूर से सफ़र करके आया था और उसने पढ़ा था कि अली वो है जिसने खैबर का दरवाज़ा उठा के फेंक दिया।
اور سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی، وہ بھی الٹے ہاتھ سے. سیدھے ہاتھ میں آپ کے تلوار تھی، وہ بھی الٹے ہاتھ سے. خیبر کا دروازہ جسے 80 پہلوان بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، علی نے الٹے ہاتھ سے اٹھا دیا. یہ اس نے جب پڑھا سنا نا تو وہ چل پڑا. انہیں کہا علی نو ملنا ہے، بندہ کی ڈک ہوئے، بندہ کی ڈک ہوئے جناب. کنی طاقت ہے وہ دیکھو، کی پاور ہے وہ دیکھو، دیکھنا ہے بندہ. حسرت پیدا ہوئی، پوچھ دیں پچھان دے. کسی نے دسیا جی کوفے دی مسجد ہے اتھے تانوں لبن گے علی. آیا تے اگے علی خشک ٹکڑے کھا رہے. تے آ کے جناب پوچھتا ہے جنی میں نے علی سے ملنا ہے. آپ نے فرمایا حکم. وہ کہندا بابا تانوں شاید سنیا نہیں، میں کہ علی نال ملنا ہے. وہ کہندا علی میں ہی ہاں، حکم کر. آپ فرماندے علی میں ہی ہاں، حکم کر، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہندا نہ مذاق کرو، تہاڈی مہربانی، میں بڑی دور تو سفر کر کے آیا، میں علی ویکھن آیا، میں علی نو ویکھنا ہے. آپ نے فرمایا میں مذاق نہیں کرتا، میں رسول کا غلام ہوں، میں ہی علی ہوں. حیران ہو گیا. جنوں 80 بندے نہ چک سکنے، الٹے ہاتھ نال چک گیا تے خوراک دی. اے کداں ممکن ہے کہ بندہ خشک ٹکڑے کھائے اور الٹے ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حیرانی پوچھا جناب یہ تسی علی ہو؟ تسی وہی علی ہو جنہیں خیبر دا دروازہ چکیا سی؟ آپ نے فرمایا بالکل میں وہی علی ہوں. تے سونے ہو کی کھاندے ہو؟ میں تیرے سامنے خوراک پئی ہے میری. ایس خوراک نال چکیا؟ فرمایا نہیں، یہ جسم کی خوراک ہے، میں نے تو روح کی خوراک سے اٹھایا تھا. یہ کس کی خوراک ہے؟ جسم کی خوراک ہے. دروازہ اس خوراک سے نہیں اٹھا، دروازہ اٹھائے ایمان کی طاقت سے. اور اس وقت رسول اللہ میرے سامنے کھڑے ہوئے تھے. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، کھانے سے کوئی بندہ طاقتور نہیں بنتا. کھانے سے کوئی بندہ طاقتور نہیں بنتا، اور نہ کھانے سے کوئی بندہ مرتا نہیں ہے. نہ کھانے سے کوئی بندہ، کھائیں ضرور، اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ کھائیں، لیکن اس انداز سے کھائیں جس انداز میں آپ کو رسول اللہ نے سکھایا ہے. اس انداز میں کھائیں جس انداز میں آپ کو اللہ کے محبوب نے سکھایا ہے. آپ اس انداز سے کھانا کھائیں گے، اگرچہ آپ اپنے جسم کے لیے کھائیں گے، مگر آپ کے نامہ اعمال میں فرشتہ ہر لقمے پر نیکی لکھے گا. ہر لقمے پر کیا لکھے گا؟ نیکی لکھے گا کہ جناب یہ لقمہ بھی اس نے نبی کی سنت کے مطابق اپنے منہ میں ڈالا، یہ لقمہ بھی اس نے نبی کی سنت کے مطابق ڈالا، یہ لقمہ بھی اس نے اپنے نبی کی سنت کے مطابق ڈالا. تو کتنی نیکیاں ملی مجھے کھانا کھاتے کھاتے. ہم ان سب سے روزانہ محروم ہو جاتے ہیں، لہٰذا خدا کے لیے ان نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑا مت کریں. اللہ کے محبوب نے فرمایا الحب للہ، کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے، والبغض للہ، کسی سے نفرت کرو تو اللہ کے لیے، من آتا للہ، کسی کو کچھ دے دو تو اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی کو کچھ نہ دو، وَمَن مَنَعَ لِلَّهِ، کسی کو کچھ نہ دینا ہو تو بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں دینا. اللہ کے محبوب نے فرمایا فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، جس بندے نے اے 4 کام کر لیتے انہیں اپنا ایمان مکمل کر لیا. وہ دا ایمان کی ہو گیا ہے؟ مکمل ہو گیا جناب. ایمان کی عمارت تیار ہو گئی ہے. محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی، کسی کو کچھ دینا ہے تو بھی، نہیں دینا تو بھی، اللہ کی رضا کے لیے نہیں دینا. جب ہم اس نہج پر اپنی زندگی کو لے کے آئیں گے تو اللہ کے محبوب پہلے گارنٹی دے گے کہ ایمان کامل ہو گیا. جب ایمان کامل ہو جائے گا تو آگے جنت بھی ہمارا انتظار کرے گی. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.